مرشدی اختر رضا سیدی اختر رضا مرشدی اختر رضا. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بحمدہ تعالی آج ماہ ربیع الاخر کی پہلی تاریخ ہے، جس کو ہم ربیع الغوث بھی کہتے ہیں. ربیع کہتے ہیں بہار کو، یعنی ربیع الغوث کا مطلب ہوا غوث کی بہار آ گئی، کیونکہ عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اولیاء جو دنیا بھر میں ہیں، اس ماہ مبارک کو عام الفاظ میں اگر سننا چاہیں تو یوں کہتے ہیں 11ویں کا مہینہ آ گیا. اور 11ویں کے نام سے بھی جو شخصیت موسوم ہے یا منسوب ہے وہ سلطان الاولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لا مکانی، سیدی عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے. عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین امت کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کے پرتو ہوا کرتے ہیں، ان کے جمال و جلال کا عکس ہوا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک آپ کی امت میں اولیاء تو آتے رہیں گے، اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے آئے گا. پرتو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو خصوصیات اللہ نے ان کو عطا کی تھیں، ان کے عکوس، ان کے جمال، ان کے جلال کی چند جھلکیاں اولیاء کی زندگی میں بھی پائی جاتی ہیں. خود سلطان الاولیاء سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں بحمدی تعالی رسول پاک کا پرتو بن کر کے آیا ہوں. بدر الکمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، یعنی پورا مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکنے والا 14ویں کا چاند. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مراد لیتے ہوئے کہہ رہے میں اس بدر الکمال کا پرتو بن کر کے آیا. عزیزان گرامی، ویسے 11ویں کے مہینے کی بہت ساری ہمارے ہاں معمولات ہیں اہل سنت و جماعت کے ہاں، کہ ہم ہر گھر میں سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، اور ختم قادریہ، ختم خواجگان، الگ الگ انداز سے اوراد و وظائف کا بھی معمول ہے. لیکن میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کے مقام کی طرف چلنا چاہتا ہوں. کہیں ایسا کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ اولیاء کرام کے متعلق جتنی باتیں کرتے ہیں یہ صرف بریلوی طبقے کے لوگ کرتے ہیں، یا پھر یہ صرف سنی لوگ کرتے ہیں. نہیں میرے عزیزو، قرآن عظیم
اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مستند اور صحیح احادیث ہمیں جو بتاتی ہیں ہم وہی بات کریں، سب سے بہتر ہے۔ اولیاء کرام کے متعلق تو قرآن کئی مرتبہ یوں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی جگہ یوں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا بے شک اس کے اولیاء، اللہ کے ولی، ولی کہتے ہیں دوست کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اور اس کے دوست ہوتے کون ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے دوست صرف وہی ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، خوف خدا ہو، پرہیزگاری ہو، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور ان کا تصرف کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ جو ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے رب تبارک و تعالی اس کو کچھ خصوصیات عطا کرتا ہے، عام بندوں سے ہٹ کر کے اسے کچھ خصوصیات عطا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبوت اور ولایت دو الگ چیزیں ہیں۔ نبی یہ چن لیے گئے، عبادت سے نہیں بنے ہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ نے جسے سلیکٹ کیا وہ نبی ہے۔ اور ولی آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ ولایت جو ہے بندہ کبھی اپنے مجاہدات، اپنے عبادات، اپنے زہد و تقوی سے بھی ولایت کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس میں فضل الہی تو ضرور ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن بعض اولیاء وہ ہیں جو عبادات سے، مجاہدوں سے، تقوی، طہارت یعنی اعمال کی وجہ سے ولایت کے مقام کو نہیں پہنچے، بلکہ وہ ماں کے پیٹ سے آتے ہی ولایت کو حاصل کر چکے تھے۔ بعض اولیاء وہ ہیں جن کو بچپن میں ہی اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ کا ولی ہونا یہ بھی ایک انتخاب ہی ہے، اللہ جسے چاہ لے، اللہ جسے پسند کر لے۔ اور کبھی رب تبارک و تعالیٰ کسی ایسی ادا پر پسند کرتا ہے جسے تم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، بظاہر ہمیں وہ چھوٹی سی ادا لگتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت مقدس ہو جاتی ہے۔ کسی کو ولایت صرف اس لیے ملی کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا ٹکڑا زمین پر گرا پایا، اسے اٹھا کر چوما اور عزت سے رکھا، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ کسی کو رب تعالیٰ نے اپنا دوست اس لیے بھی بنایا کہ وہ کسی محفل سے گزرتے ہوئے قاری قرآن کی تلاوت کو سن کر رونے لگ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا گیا، جتنے گناہ تھے سب رب تعالیٰ نے معاف کیا اور ولایت کا مقام عطا کیا۔ تو ولایت کبھی کسی ادا پر بھی مل جاتی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہیں۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے صرف جانوروں کو پانی پلایا، انہیں اللہ نے ولایت عطا کی ہے کہ میرے مخلوق پر اس نے رحم کیا ہے، اس کو میں اپنا دوست بناتا ہوں۔ تو یہ ولایت کے جو حاصل کرنے کے مقامات یا طریقے ہیں وہ بہت ہیں، الگ ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ انہوں نے فرمایا پوری زندگی بھر میں جتنی مرتبہ تم سانس لیتے ہو اتنے راستے ہیں اس تک پہنچنے کے، وہ کروڑوں ہو سکتے ہیں، کروڑوں راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اس کا دوست بننے کے لیے۔ تم ہر چیز میں عمل کرتے رہو۔ بہرحال میں قرآن کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ ولایت اور اللہ کے ولی ہونے پر جو طاقت دی جاتی ہے، وہ قوت دی جاتی ہے، اس کا ذکر صاف قرآن پاک میں موجود ہے۔ دو ولیوں کا ذکر میں قرآن سے آپ کو بتاؤں گا، نبیوں کا نہیں۔ ویسے قرآن میں بہت سارے واقعات انبیاء کے ہیں، لیکن دو ولیوں کی شان بھی قرآن نے بیان کی۔ ولایت، ایک بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت ولی ہو سکتی ہے، ولیہ ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں جس خاتون کا صراحتاً ذکر آیا ہے وہ صرف سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ تو کیا یہ نبی ہیں؟ نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ وہ اللہ کی ولیہ ضرور ہیں، ولیہ ہیں۔
جتنی خواتین پاکیزہ طہارت والی ہیں وہ ولایت تو حاصل کر سکتی ہیں اور ولایت کے مقام کو پہنچی بھی. تو سیدہ بی بی مریم کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. ان کی شان یہ تھی، ان کی ماں نے انہیں بیت المقدس میں وقف کر دیا تھا پیدا ہوتے ہی، کیونکہ ان کی ماں نے منت مانگی تھی جب وہ حمل میں تھی، اے اللہ اگر یہ پیدا ہونے والا بیٹا ہو تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اس بچے کو وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، لیکن جب وہ پیدا ہوا بچہ تو وہ لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کا نام مریم رکھا ان کی والدہ نے، بی بی حنا نے. اور اپنی منت کے مطابق، اپنی نظر کے مطابق بیت المقدس میں لا کر کے، جب حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے متولی تھے یا ذمہ دار تھے، امام تھے، بیت المقدس کے سربراہ تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں دے دیا کہ میں نے منت مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، جو بچہ ہوگا میں اسے وقف کروں گی، یہ آپ قبول کر لیں. انہوں نے لے لیا اور بچے کو پالنے کے لیے، بچی کو پالنے کے لیے ایک محراب وقف کر دیا الگ سے. بیت المقدس کے اندر جو بہت سارے محراب تھے اس میں سے ایک محراب وہ آج بھی ہے جس کو محراب مریم کہا جاتا ہے. آج بھی اس محراب میں اس چھوٹی سی بچی کو رکھا گیا. حضرت بی بی مریم کی پرورش کیسے ہوئی، ان کی تربیت کیسے ہوئی، حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمے تھی. نہ ان کی ماں وہاں تھی نہ ان کے باپ وہاں تھے، وہ اللہ کے گھر میں پلتی رہیں. اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اپنی ولایت کے لیے. اب قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے 3 پارے میں کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب جب حضرت زکریہ علیہ السلام اس محراب میں جاتے تھے بی بی مریم کے، تو وہاں پر دیکھتے قسم قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، الگ الگ انداز کے فروٹ ہیں، بے موسم کے پھل. ابھی اس موسم میں آم تو نہیں لیکن آم رکھے گئے ہوں، جس موسم میں انگور نہیں آتے لیکن وہاں انگور رکھے گئے ہیں، بنا موسم کے وہ پھل وہاں پر رکھے گئے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، قالت یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے، کون لا کر کے دیتا ہے؟ وہ چھوٹی سی ننھی اس وقت عمر میں تھی حضرت بی بی مریم، فرماتی ہیں قالت یا مریم انا لکی، قال یا مریم انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ کہتی یہ سب میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. بچپن میں اس طرح غیب سے پھلوں کا آنا حضرت بی بی مریم کی یہ کرامت ہے یا نہیں؟ اولیاء اکرام سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے جو عام انسان نہیں کر سکتا تو اسی کو کرامت کہتے ہیں. یہاں مجھے وقت کم ہے لیکن مجھے کچھ ضروری چیزیں سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کرامات جو اولیاء اکرام کی ثابت ہیں وہ قرآن پاک سے ثابت ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ ایک مقام دیتا ہے، ایک قوت اور ایک طاقت عطا فرماتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جب کوئی کچھ قریبی عہدہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کی اتھارٹی بڑھ جاتی ہے، اس کا پاور بڑھ جاتا ہے. شروع میں تم یہاں چھوٹے سے نیتا سے چلتے چلتے اوپر تک پہنچ جاتے ہو تو بہت ساری ذمہ داریاں تمہارے ہاتھ میں آتی ہیں اور تمہارے اندر تصرف ہوتا ہے. ظاہری طور پر اگرچہ کرنے کے تصرف ہوتے ہیں کہ آپ جو آرڈر چاہیں وہ جاری کر سکتے ہیں ملک کے مفاد میں، لوگوں کے مفاد میں. کیا یہ ہوتا نہیں ہے جو جس طرح کا منصب حاصل کرتا ہے اس کا پاور اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ولایت میں بھی ایسا مقام ہے کہ جو اللہ کے قرب میں جتنی منزلیں طے کرتا ہے اس کی طاقت و قوت میں اتنا ہی اضافہ کیا جاتا ہے، اسے اور پاور دیا جانے لگتا ہے. حضرت بی بی مریم کو بچپن میں یہ کرامت دی گئی تھی کہ بغیر کسی جگہ کی محنت کے ان کے بیٹھی ہوئی جگہ پر ان کے پاس رزق پہنچ جاتا تھا، جو کہیں نہ ملتا ہو وہ حضرت بی بی مریم کے پاس ملتا تھا. قرآن پاک میں ایک جگہ یہ ہے، یہ تصرف ہے. دوسرا تصرف کا مطلب قوت، طاقت، اپنی طرف سے کوئی چیز کرنا اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے عطا سے.
دوسرے ولی کا جو ذکر ملتا ہے اس ولی کی کرامت قرآن میں بیان کی گئی سورہ نمل میں، جس آیت کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے 19ویں پارے میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس پورے سورے میں ایک بہت ہی عظیم واقعے کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندے نے آ کر کے خبر دی کہ میں یمن میں ایک عورت کو دیکھ آیا ہوں جس کا نام سبا بلقیس ہے، وہ لوگوں سے وہ اور اس کے تمام رعایا سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت، اتنا ہی موٹا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تخت، بہت ہی دنیا کا قیمتی تخت جس پر وہ بیٹھتی ہے اور بادشاہت کر رہی ہے، سارے لوگوں پر وہ حکومت نافذ کی ہوئی ہے۔ ایک پرندے نے یہ خبر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چٹھی لکھ کر کے بھیجی، جاؤ اس سے کہو اللہ پر ایمان لائے، سب مل کر کے اللہ کا سجدہ کریں، سورج کی پوجا چھوڑیں۔ وہ پرندے نے چٹھی وہاں پہنچائی، بلقیس غضبناک ہو گئی کہ مجھے کون ہے جو للکار رہا ہے، اپنے فوجیوں سے کہا کہ چلو سلیمان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم جا کر کے جنگ کریں گے سلیمان کے ساتھ۔ واقعہ طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پرندے نے آ کر کے خبر دے دی کہ سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ بلقیس اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ کہاں؟ وہ یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ بیچ میں ہے، 1000 سے زیادہ ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ یمن سے وہ نکلی ہے، پرندے نے آ کر کے خبر دے دی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم بھی دیا گیا، وہ ہر پرندے کی بولی جانتے تھے، وہ نبی تھے۔ مجھے یہاں جو بتانا ہے وہ ولی کی شان۔ تو وہ جب وہاں سے نکلی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا تخت چاہیے جس پر وہ بیٹھتی تھی، اس کے یہاں آنے سے پہلے۔ کون ہے ہماری محفل میں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں وہ تخت لے کر کے آؤں گا آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے۔ محفل ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ لیکن وہ جن کی طاقت تھی، اس نے کہا میں لاؤں گا، 1000 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے، بہت لمبا چوڑا بھاری وزنی ہے، ٹھیک ہے میں لے آؤں گا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں نظر دوڑائی، پوچھا اور کوئی ہے جو اس سے جلدی لا سکتا ہے؟ اب قرآن کی ہی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں، کوئی الگ سے اپنی بات نہیں کروں گا، اٹھا کر کے جا کر قرآن پڑھ لینا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اب ایک وہ شخص کھڑا ہوا، اب جن نہیں انسان کھڑا ہوا، انسان کھڑا ہوا، کیا کہا؟ کون سا انسان کھڑا ہوا؟ اس کی صفت بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ایرا غیرا نتھو کھیرا نہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب کا علم تھا؟ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس زبور تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی، زبور کا علم ان کے پاس تھا۔ تفسیر میں مفسرین نے اس بندے کا نام آصف بن برخیہ بتایا، وہ نبی نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، آصف بن برخیہ۔ یہ کھڑے ہوئے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ یہ تو بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی نا، پلک جھپکنے سے پہلے 1500 کلومیٹر لمبی مسافت میں موجود تخت آئے گا کیسے؟
لیکن قرآن کو تم جھٹلا نہیں سکتے. فوراً اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی اس کی بات سنی اور پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے, وہ تخت وہاں حاضر کر چکے تھے. وہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت. یہ کون لایا؟ نبی نہیں, ایک ولی. اس ولی کی کرامت کا تذکرہ سورہ نمل میں قرآن پاک کی 19ویں پارے میں موجود ہے. جو کرامتوں کے منکر ہیں ان کے منہ پر تھپڑ مار کر کے یہ بتا سکتے ہیں ہم کہ یہ قرآن کریم کی آیات شاہد ہیں اولیاء کی کرامات پر. اور اب سنیے, انہوں نے تخت تو حاضر کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ادھر ادھر سے اٹھا کر کے لائے, ادھر ادھر سے اٹھا کر کے لا کر کے دی. ادھر ادھر سے بھی کہاں سے لا پائیں گے پلک جھپکنے سے پہلے. اور جب بلقیس آئی اپنے فوج کے ساتھ, کافی لمبا سفر طے کر کے وہ آئی, سلیمان علیہ السلام سے جب مکالمہ ہوا, بات چیت ہوئی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا عرشہا, اس کے تخت میں تھوڑا سا ادھر ادھر سے ڈیمیج کر دو, الگ الگ جگہ پر کچھ الگ نشان لگا دو تاکہ دیکھتے ہیں وہ پہچانتی ہے کہ نہیں. جب بلقیس آئی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, سے وہی ترجمہ کروں گا. قال اہٰذا عرشکی, پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی تھا؟ اہٰذا عرشکی قالت کأنہ ہوا, ایسا ہی نہیں تھا بلکہ یہی ہے. دنیا میں ایسا کوئی تخت نہیں ہے, میں جانتی ہوں یہ میرا ہی تخت ہے. اور اس کے بعد وہ صبا بلقیس ایمان لائی, اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. وہ اسلام لائی یہ کہتے ہوئے کہ میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں. تو یہ واقعہ ہوا. آصف بن برخیہ نے کیا کہا, ارے میری طاقت تو دیکھو, میری قوت تو دیکھو, میں کتنی دور سے تخت لے آیا. نہیں, اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا وہ قرآن میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے اتنی دوری پر موجود وہ تخت حاضر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. پھر کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے. یا اولیاء کرام کی صفات ہیں. 2 کرامات یہ میں نے قرآن سے بتائے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میرے عزیزوں کرامات کا انکار جائز نہیں. اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ وہ تصرف و طاقت عطا کیا ہے. اب ذرا میں آؤں امت مصطفیٰ کے اولیاء کی طرف. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء, دیگر تمام اولیاء اپنے مقام پر. قرآن کیا کہا آصف بن برخیہ کے بارے میں؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور ان کے امتی بنی اسرائیل ہی ہیں. اور تیسری بات, جس بندے نے یہ کہا میں لاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے, کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ قرآن کہتا ہے ان کے پاس زبور کا علم تھا. زبور کا علم جس کے پاس ہے اتنی طاقت ہے. اب میں موازنے کے اعتبار سے اگر کہوں, ادھر بنی اسرائیل کے نبی نہیں, سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی امت بنی اسرائیل نہیں, خیر امت جو تمام امتوں میں افضل ہے. اور اس امت کا کوئی ولی دوسرے عام ولی نہیں بلکہ سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی, ان کے پاس زبور کا نہیں بلکہ سید الکتب کتابوں کی سردار قرآن کا علم ہو, تو پھر طاقت کا اندازہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ میرے عزیزوں, اس ولی کی طاقت اگر یہ ہو جائے تو اس میں کوئی ناممکن بات نہیں کہ اگر وہ کسی مردے کی قبر پر ٹھوکر لگا کر کہہ دے قم باذنی, اٹھ جا میرے حکم سے, مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تصرف و طاقت اولیاء امت مصطفیٰ کو اللہ نے غیب سے عطا کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ میں ہے جو نبی سارے انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہی پر کئی راتیں اور کئی دن چلے جائیں گے. امت کے تمام اولیاء کو اللہ نے کرامات کشف عطا کیا ہے. بعض بیچارے اندھے اور بہرے لوگوں کو جو
آنکھ سے تو دیکھتے ہیں لیکن عقل سے نہیں دیکھ پاتے. ان کو اولیاء کی کرامات سے بہت چڑ ہے, ان کو بڑی نفرت بھی ہے. کہتے یہ سب فضول باتیں ہیں, ایسی ہی چلتی رہتی ہیں, یہ قصے ہیں, کہانیاں ہیں. میرے عزیزوں, کیا قرآن بھی اسی طرح کی جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا رہا ہے؟ قرآن میں جب ایسی بات آ گئی جو عام طور پر کسی کے دماغ میں جا بھی نہیں پاتی کہ 1500 کلومیٹر دور موجود ایک بڑے تخت کو وہ پلک جھپکنے سے پہلے لائے کیسے ہوں گے, کیسے لائے ہوں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقل میں آئی بات؟ اگر عقل میں آ گئی تو وہ کرامت بھی نہیں ہے. جو چیز عقل میں نہیں آتی اسی کو کرامت کہتے ہیں. اگر سب سمجھ میں آنے لگ گیا تو پھر کرامت بھی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں جا کر کے آئے, اتنا لمبا سفر, بستر بھی گرم تھا, زنجیر بھی ہل رہی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ منٹ بھی نہیں لگا, آسمانوں پہ گئے, نبیوں کی امامت بھی کیے, اللہ سے کلام بھی کیا, جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, سب, پھر واپس آئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں نہیں آئی نا بات, عقل میں نہیں آئی. اسی کو معجزہ کہتے ہیں, جو عقل میں نہ آئے. اگر وہ سارے کام تمہیں سمجھ میں آنے لگ جاتے تو پھر تم کہتے یہ سائنس ہے, معجزہ نہیں. جو چیز سمجھ میں آئے انسانوں کے عام طور پر, وہ عام انسان بھی کر سکتا ہے, لیکن جو عام انسان نہیں کر سکتے, اگر وہ نبی سے ہے تو معجزہ, اور اگر ولی سے ہے تو وہ کرامت ہے. میرے عزیزوں, اولیاء کاملین کو جو اللہ رب العزت نے قوت و طاقت عطا فرمائی, وہ کیسی طاقت ہے آپ دیکھیں. میں کئی روایات کے ذریعے سے بھی بتا دوں گا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خاص طور پر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا عرس مبارک اس مہینے میں ہونے والا ہے, اور پوری دنیا بھر کے عاشقان اولیاء, عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے بھی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو صرف نام سے ہی نفرت ہے کہ غوث کیوں کہتے ہیں. غوث جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, اور مدد تو صرف اللہ کرتا ہے. تم غوث غوث کیوں کہتے ہو؟ ان کا نام تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے. میرے عزیزوں, غوث کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, مدد کرنے والا. یہاں کچھ لوگوں کو یہی تکلیف ہے کہ وہ اپنے دماغ سے شیطانی وسوسوں میں گھرے ہوئے ہیں. تھوڑا سا عقل کے پردوں کو ہٹاؤ اور سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ اس بات کو یوں سمجھایا تھا کہ تم جو ہے اولیاء کے مدد کرنے کے طریقے پر اعتراض کرتے ہو, اس کو میں عام طریقے سے سمجھاتا ہوں. کیسے؟ کہا جب تم سوتے ہو, نیند میں ہوتے ہو, نیند میں ہونے کے بعد, نیند دیکھو اس کو کہا گیا ہے موت کی بہن ہے. یہ نیند بھی جو ہے آدھا مرنا ہے. اسی لیے جب نیند سے ہم اٹھتے ہیں تو دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے. یہ ایک طرح کی موت ہے, یہ ہاف ڈیتھ جس کو کہتے ہیں, آدھی موت. اب اس آدھی موت نیند میں ہو سکتا ہے آپ سوئے اور سوتے ہی رہ گئے, پھر نہ اٹھے, ایسا بھی ممکن ہے. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, سوئے اور پھر کبھی نہیں اٹھے, نیند میں ہی ان کی موت آئی ہے. لیکن اس نیند میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں. نیند میں سونے کے بعد آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ظاہری طور پر کر بھی نہیں سکتے. خواب میں نہیں دیکھتے, جو خوابوں میں دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں. کبھی آپ امریکہ پہنچے ہیں, کبھی آپ یو کے پہنچے ہیں, کبھی عرب میں پہنچے ہیں, اور آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر آپ خواب بتائیں گے بھی کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا, پکڑ کے نہیں لے جائے گا. تو کیسے گیا تھا بغیر ویزے کے؟ پولیس پکڑے گی تو نہیں کہ تیرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں, ویزا بھی نہیں, اور تو کیسے امریکہ پہنچ گیا, کیسے عرب چلا گیا. نہیں, اس پر کسی کی پابندی نہیں. جانتے ہیں یہ نیند میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری روحوں کا سفر ہوتا ہے. ہماری روحیں سفر کرتی ہیں. حدیث پاک میں ہے تم اگر وضو کے ساتھ سوتے ہو تو تمہاری روحیں جنت کا سفر کرتی. رات کو ہماری روحیں سفر میں ہوتی ہیں اور پھر یہ ملاقات بھی کرتی ہیں الگ الگ لوگوں سے.
ہماری روحیں، آپ کی بھی روحیں نکلی ہیں، ہماری بھی روحیں نکلی ہیں، اور روحوں کا جو آپس میں ملاقات کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہمیں نیند میں دکھایا جاتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی بشارت ہے یہ ایک طرح سے. یہ میں وہی باتیں عرض کر رہا ہوں جو میرے استاد گرامی، مرشد گرامی، مربی گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ روحیں سفر کرتی ہیں، اور روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم سے زیادہ طاقت دیا ہے. جسم کو سفر کرنے کے لیے پیر کی ضرورت، گاڑی کی ضرورت، سواری کی ضرورت، لیکن روح کو سفر کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ پل بھر میں کہیں سے کہیں جا سکتی. تم جسم کو چاہے جتنا بھی طاقتور بنا لو، جتنی بھی چیزیں کھا کر، لیکن سفر کرنے کے لیے تمہیں گاڑی، گھوڑے، سواری وغیرہ کی ضرورت تو پڑے گی ہی پڑے گی، لیکن روح کو نہیں ضرورت پڑتی. اسی لیے اولیاء کاملین نے جسموں کو سنوارنے کی بجائے روحوں کو سنوارنا شروع کیا. اور روح سنورتی ہے اللہ کے ذکر سے، روح طاقتور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. اب روح جس کی جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا تیز وہ سفر کرتی ہے، اتنی تیز وہ سفر کرتی ہے. اب نیند کے وقت بھی روح نکالی جاتی ہے، اور موت کے وقت بھی روح نکالی جاتی ہے. موت کے بعد اولیاء کاملین جو انتقال کر چکے اپنی قبروں میں ہیں، ان کی روحیں کہاں ہیں؟ ان کے متعلق فرمایا گیا، بہت ساری حدیثوں میں بھی ملتا ہے، اچھوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، اچھوں کی روحیں سبز قالب میں جنت میں ہوتی ہیں، اچھوں کی روحیں مقام زمزم کے پاس ہوتی ہیں. یہ سب روایات میں موجود ہیں. کچھ حرم پاک میں ہوتی ہیں، کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کے پاس ہوتی ہیں. اچھی روحیں موت کے بعد اچھی جگہوں پر رکھی جاتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں غلاظت میں رکھی جاتی ہیں، گندی جگہوں پر ہوتی ہیں. تو اب اچھوں میں سے جو سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ اولیاء کاملین ہوتے ہیں. اب یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک ولی مدد کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں آپ یہاں سے پکاریں گے، وہ بغداد میں ہے، کیسے سنتے ہیں؟ تم یہاں سے کہہ رہے ہو یا غوثا یا غوث المدد، اور وہ بغداد میں ہیں، وہ کیسے سنتے ہیں؟ میرے عزیزو، تم اپنے جسموں پر قیاس مت کرو. یہاں روحوں کا معاملہ ہے کہ جب تمہاری روح پکارتی ہے، ان کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، اور وہ اپنی روحانی طاقت سے تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ نے جو انہیں مدد کی اجازت دی ہے اس سے وہ مدد بھی کرتے ہیں، اس سے وہ مدد بھی کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اجازت دی ہے اولیاء کاملین کو کہ وہ امت کی مدد کریں اور مخلوق خدا پر رحم کریں اور ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کریں. حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب تم جنگل میں کہیں گم ہو جاؤ، راستہ نہ ملے، یوں پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے ولیوں، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ حضور نے خود فرمایا اعینونی، حدیث میں ملتا ہے کہ تم پکارو اے اللہ کے ولیوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اگر یہ دعا تم 3 مرتبہ پکارو گے، اللہ غیب سے تمہاری مدد کا انتظام فرمائے گا. اگر مدد کے لیے پکارنا جائز نہ ہوتا، مدد کے لیے پکارنا جائز نہ ہوتا تو حدیث میں یہ تعلیم کبھی نہیں آتی کہ جنگل میں اگر راستہ بھٹک جاؤ تو اللہ کے ولیوں کو، بندوں کو پکارو. میرے عزیزو، ایک شبہ جو لوگوں کے دماغ میں ہے اس کو میں حل کرنا چاہتا ہوں. حقیقت میں مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ سچی بات ہے. مدد جو حقیقت میں ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. لیکن دیکھیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے نا. ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن حدیثیں پڑھو گے تو اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے روزی پہنچانے کا کام میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں، پانی برسانے کا کام میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں، روح نکالنے کا کام اسرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، پیغام پہنچانے کا کام جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو فرشتے کر رہے ہیں. تو کیا تم یہ کہو گے اللہ نہیں کرتا، فرشتے کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں روح اللہ نہیں نکالتا، فرشتہ نکالتا ہے؟
نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں وہ اللہ ہی کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام اپنے خاصان خاص سے کرواتا ہے، ملائکہ سے کبھی کرواتا ہے، کبھی اولیاء سے کرواتا ہے۔ تو ملائکہ سے جو کام ہے اس کو تو تسلیم کرتے ہیں سب لوگ، لیکن اللہ کے ولیوں سے جو کام ہے اس کو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر سوال کرتے ہیں، کیسے نبی ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہر جگہ تم حاضر و ناظر مانتے ہو؟ رسول یہاں پر بھی ہیں، رسول وہاں پر بھی ہیں، رسول یہاں پر بھی ہیں۔ میرے عزیزو، تم رسول کے حاضر و ناظر ہونے پر اعتراض تو کرتے ہو، لیکن اسرائیل کے حاضر ہونے پر کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اسرائیل پل بھر میں یہاں روح نکالنے کے لیے آئے، کبھی یورپ میں گئے، کبھی امریکہ میں گئے، کبھی افریقہ میں گئے، ہر جگہ وہ منٹ سے پہلے پہنچ رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اسرائیل کے متعلق تو تمہارا یقین ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں یہاں، دوسرے سیکنڈ میں دوسری جگہ۔ ارے وہ اسرائیل جو میرے مصطفیٰ کے پاس دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگتے ہو، اس نبی کونین کے حاضر و ناظر ہونے کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر میں بات بتاؤں، اولیاء کاملین کو اللہ رب العزت نے جو قوتیں طاقتیں دی ہیں، وہ نبیوں پر ہونے والے اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے ہی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر اپنی کرامات سے لوگوں کو جواب دیا ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے اپنی کرامات سے انہیں بتایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، کہا کہ حضور کل دوپہر میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مرید آئے، کہا حضور کل دوپہر میرے گھر تشریف لائیں، قبول فرما لیا۔ تیسرے آئے، کہا کل دوپہر میں میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، قبول فرما لیا۔ یہاں تک کہ کل ہی دوپہر کی دعوت تقریباً 70 لوگوں نے دے دی اور سب کی آپ نے قبول کی، روایت میں موجود ہے۔ دوسرے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں تو گئے بھی، اور شام میں جنہوں نے غوث پاک کی مہمان نوازی کی تھی وہ آ کر کے سب کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں آج تو میرے گھر پہ سلطان الاولیاء آئے تھے، دوسرا کہتا ہے نا تم غلط بول رہے ہو، آج دوپہر میں تو میرے گھر آئے تھے، تیسرے کہتے ہیں نہیں میرے گھر آئے تھے۔ یہ بات بڑھتی چلی گئی، دعوے دار بہت ہونے لگ گئے، میرے گھر آئے تھے، میرے گھر آئے تھے۔ سبوں نے یہ کہا چلو ہماری بات کرنے سے بہتر ہے غوث پاک سے ہی پوچھتے وہ کس کے گھر گئے تھے، وہ اگر بتا دے تو ہم مان لیں گے کہ جس کے گھر وہ گئے تھے ہم اسی کی بات کو یقین سے مانیں گے۔ سب آئے، اس میں علماء بھی تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے مکان پر نہیں، کہیں باہر کسی درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حاضر ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ حضور ان کا دعویٰ ہے کہ آپ ان کے گھر کل گئے تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ آپ ان کے گھر گئے تھے، سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر آئے تھے۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، کہا لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں نے آنکھیں بند کی، پھر کہا اپنی آنکھیں اٹھا کر درخت پر دیکھو۔ درخت پر دیکھا تو ہر پتے پر غوث پاک کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 مقامات پر حاضر ہو سکتا ہے۔ اب اسی سے میرے غوث پاک نے جواب دیا، جو غوث پاک عبد القادر جیلانی بیک وقت 70 مقامات پر جا سکتے ہیں، میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیک وقت 70,000 امتیوں کے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اولیاء کی طاقت و قوت نبیوں پر آنے والے اعتراضات کا دفاع بھی ہوتی ہے، ڈیفنس بھی ہوتی ہے، اور ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ ڈیفنس آپ نے فرمایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عیسائی مبلغ آ کر کے لوگوں کو مرتد بنا رہا تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ دیکھو محمد افضل نہیں عیسیٰ افضل ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، محمد مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو بینائی دیتا ہوں، اور جو مردہ ہیں انہیں میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں تو نہیں آیا۔ تو بہت سارے لوگ اس کی اس لاجک پر یعنی فریفتہ ہو کر اسلام چھوڑ رہے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ بلند تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن جب کہہ رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام حضور سے افضل ہیں۔ یہ تمام باتیں گردش کرنے لگی۔ غوث پاک کے پاس جب یہ بات آئی
تو آپ نے اس مبلغ کو بلایا اور کہا کیا تیرا چیلنج ہے؟ کہا میرا یہی دعویٰ ہے کہ میں تمہارے قرآن سے بتاؤں گا ہمارے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں قرآن میں نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا لایا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل تو قبرستان، اور تو جس قبر پر ہاتھ رکھے میں زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ یہ ولی کو جب جلا لائے اس نے کہا یہ کوئی باتیں ایسی مردوں کو زندہ کرنے والی؟ آپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور لے کر چلے آئے، اور پرانے قبرستان میں بہت سیدھا قبر تھی اس کے پاس وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ اس قبر والے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف فرماتے ہیں سن پہلے اس میں کون سو رہا ہے وہ بھی میں تجھے بتا دوں۔ اس میں ایک وہ شخص ہے جو 200 سال پہلے مر چکا ہے اور اپنے زندگی میں یہ گانا گاتا تھا اور گانے سے اپنی کمائی کرتا تھا، اسی سے کھاتا تھا، اب میں تیرے سامنے اسے زندہ کروں گا تو گاتی ہی اٹھے گا۔ یہ ولی کی کرامت تو دیکھیں، قبر کے اندر کون ہے اسے بھی جان رہے ہیں، پھر بھی لوگ میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور اس کی قبر کے پاس ایک ٹھوکر لگائی، قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ حضرت غوث پاک نے کہا میرے حکم سے اٹھ جا۔ قبر شق ہوئی اور مردہ کھڑا ہوا گاتے ہوئے جیسے آپ نے کہا تھا، اور واپس آپ نے اسے اپنی قبر میں کر دیا۔ یہ صحیح روایات ایک جگہ سے نہیں کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اس کے بعد اس عیسائی مبلغ سے غوث پاک نے پوچھا بتا اب عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ تو نے دیکھا تھا کہ خالی پڑھا ہے؟ کہا نہیں صرف پڑھا ہوں، لیکن میرے مردہ زندہ کرنے کو تو اپنے آنکھوں سے تو دیکھ لیا، اب بتا کون افضل ہے؟ یہ عقل کے اندھے لوگ یہی کہیں گے اب آپ افضل ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، میں نے تیرے سوال کا صرف جواب دیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام میں ہوں۔ جب اللہ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدم ناز میں کتنی قوت ہوگی، اور میرے آقا نے زندہ کیا ہے۔ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں یہ ان کا بھونڈا اعتراض ہے، حدیثوں میں موجود ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ کیا اپنی قبر سے، اپنے والدین کو زندہ کیا۔ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح اور ثابت بیان فرمایا، پوری کتاب لکھی ہے آپ نے، التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، پوری کتاب لکھی امام جلال الدین سیوطی نے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں بی بی آمنہ اور اپنے باپ حضرت عبداللہ کو زندہ کیا اپنی قبروں سے، اور ان کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، وہ دونوں ایمان لائے، پھر ان کو ان کی قبروں پہ واپس کیا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیش آیا ہے۔ ان کے بچے دونوں قتل ہو گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے کپڑے پکڑ کے اٹھائے اور وہ دونوں اپنی موت کی نیند سے اٹھ گئے تھے، حدیثوں میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پر اب اعتراض یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں میرے حکم سے اٹھ جا، میرے حکم سے اٹھ جا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو میں حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ صحیح حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے آگے کے اگر الفاظ پڑھیں گے آپ، یہاں تک کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اب میرے عزیزو فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ بعض اولیاء کاملین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی سے اپنے قلب کو ایسا منور کیا کہ ان کے دل پر اللہ کی تجلیاں گرتی رہتی ہیں، رب تعالیٰ کے نور کی تجلیاں ان کے قلب پر براہ راست وارد ہوتی ہیں۔
اب وہ جو بولتے ہیں گفتہ وو گفتہ خدا بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، فارسی میں کہا گیا ہے اولیاء کا مقام یہ ہوتا ہے ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ ان کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اب غوث اعظم نے جو کہا میرے حکم سے اٹھ جا، قم باذنی، زبان تو ان کی تھی لیکن کلمہ میرے رب ذوالجلال کا تھا، تو اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اللہ نے فرمایا میرے حکم سے اٹھ جا تو کیا اعتراض ہے، کیا سوال ہے اس پر؟ تو اولیاء کی زبان سے کبھی ایسی جملے نکلتے ہیں جو در حقیقت اللہ کے کلمے ہوتے ہیں اور زبان ان کی ہوتی ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کو وہ مقام و تصرف عطا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات بہت بلند و بالا ہیں، بہت بلند و بالا ہیں۔ ان کی کرامات تواتر کی حد تک پہنچے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات تو چھوڑیں کہ سلطان الوہابیہ، امام الوہابیہ، شیخ ابن تیمیہ، بہت بڑے اہل حدیث کے امام کا نام جو میں ذکر کر رہا ہوں، بہت ساری کتابیں ان صاحب نے لکھی ہیں، اور شیخ ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے بہت سارے اولیاء پر اس نے تنقید کی، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی غلطیاں گنائی اس نے، یہ شیخ الوہابیہ۔ لیکن انہوں نے خود یہ لکھا کہ جتنی کرامات صحیح تواتر کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجھ تک پہنچی ہیں کسی اور ولی کی نہیں پہنچی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دوسروں سے بھی اگر آپ کو بتائیں، ورنہ اگر عاشقوں سے سننا ہے غوث پاک کو تو عاشقوں کی زبان سے تو سننا ہو تو بریلی کے امام سے سننا ہوگا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے لے کر کے آپ کی تا عمر اخیر جو معاملات ہیں اس کو مختصراً انداز میں انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن میں ایک محفل یہاں پر منعقد کرنا چاہوں گا، خاص طور پر سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ختم قادریہ کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد ہی انشاءاللہ العزیز میرا سفر بھی ہے، دعا کریں اللہ رب العزت غوث پاک کے آستانے پر ہم سب کی حاضری نصیب فرمائے۔ الہی دکھا دے بغداد وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے ہم سب وہی دعا کریں جو اعلیٰ حضرت نے دعا کیا تھا، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، غوث پاک کے دربار میں پلنے والے کتے کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ شیر پر بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی روایت میں ہے آپ کے ہاں ہڈیاں کھا کر پلنے والا کتا شیر کو پل بھر میں ٹکڑے کر کے رکھ چکا تھا، اور اسی لیے نسبت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو وقت کے مجدد ہیں وہ کہتے تجھ سے در، یعنی آپ سے غوث پاک آپ کے دروازے کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہوگی۔ وہ پالا ہوا کتا نہیں ہے بلکہ خود سے پلا ہوا کتا ہے۔ آپ سے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی کے متعلق خبردار کوئی جملہ نہ کہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ خود فرما رہا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، من عادى لی ولیا، جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ آئے میرے ساتھ جنگ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ہمت جٹا پائے گا کہ اللہ سے جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کو للکارنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج کرنا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ اولیاء کے متعلق تمہاری زبان سے کچھ جملے نکلے،
میں نے کافی دنوں قبل یہ بات کہی تھی، امام غزالی کی بات مجھے بہت صاف نظر آتی ہے کہ دیکھنا بندے کے حلالی اور حرامی ہونے کا پتہ بھی اس سے لگتا ہے۔ اللہ والوں کی شان میں اگر جملے بکتا ہے، غلیظ الفاظ کہتا ہے، تو شک ہے اس کے پیدائش میں کہ وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آیا، حرام ذریعے سے دنیا میں آیا ہے۔ اور جو حلال نطفے سے پیدا ہوا ہوگا وہ بزرگوں کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے 1000 بار ڈرے گا، خوف کھائے گا، اور جس کے جسم میں حرام خون دوڑ رہا ہو وہ اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں، فقہا کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے کبھی نہیں کترائے گا۔ کئی ایسے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ ابے تبے سے اولیاء کو بات کرتے ہیں، بڑے بڑے صالحین کے متعلق وہ عجیب الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کی اپنی نطفوں کی خطا ہے، ان کے نسل کی یہ خطا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے دنیا میں نہیں آئے، حرام ذریعے سے آئے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ حلال طریقے سے دنیا میں آئے ہو تو اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے، وہ کافی سالوں پہلے سعودی سے ریٹرن آئے اور کہا کہ اگر میرا بس چلے تو سارے اولیاء کی قبروں کو پیروں سے اڑا دوں گا۔ آج بیچارے کے پورے پیر میں فالج ہے اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اب بھی ہے، اور اس نے اپنے جملے سے اگرچہ رجوع کیا، توبہ کیا، بہت توبہ کیا، لیکن جو جملہ نکلا رب ذوالجلال کو بہت سخت یہ ناپسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عصا لے کر کھڑے رہتے تھے خطبے کے دوران، ایک شخص نے بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، وہ عصا چھینا اور اپنے گھٹنے سے توڑ دیا۔ ابھی مسجد سے نہیں نکلا تھا کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پیدا ہو گئے، کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ کوفہ میں وہ شخص رہتا تھا، بھیک مانگتا تھا اور پورا جسم اس کا سڑ گیا تھا، موت مانگتا تو اسے موت نہیں آتی، بلکہ وہ سارے لوگوں کو بلا کر کے خود کہتا تھا، اے لوگوں دیکھو یہ جو مجھے جزا ملی ہے، یہ جو سزا ملی ہے، در حقیقت میں نے جانشین رسول عثمان غنی کی توہین کی تھی۔ اللہ کے ایک ولی کی توہین اللہ برداشت نہیں فرمائے گا، اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے جو جملے کسے جاتے ہیں اولیاء کی شان میں، فقہا کی شان میں، اور یہاں درویشوں کے متعلق، یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ براہ راست انتقام لے گا۔ جنہوں نے بھی اس کے اولیاء کو پریشان کیا، ستایا، ان کا نشان بھی نہیں، آج سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ان کی کوئی تاریخ نہیں لوگوں نے یاد رکھی۔ لیکن وہ اولیاء کاملین آج بھی جمے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ قبر میں گئے ہیں لیکن دلوں پر آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ پاک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ضرور، لیکن کچھ چیزیں میں ضرور عرض کروں گا۔ کچھ خرافات جو کی جاتی ہیں سنیت کے نام پر، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ 11ویں شریف منانا یقیناً یہ اچھا کام ہے، مستحب ہے، فقراء مساکین کو بلائیں، کھانا کھلائیں۔ کوئی جانور، کوئی بکرا، کوئی زندہ جانور اللہ کے علاوہ کسی نام سے ذبح نہیں ہوتا۔ لوگ یہاں پر شبہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہندو لوگ چڑھاوے کرتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر، اور سنی لوگ اپنے پیروں اور ولیوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ وہ بیوقوف ہیں۔ آؤ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو سامنے کھڑے رہو، دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں۔ کسی ولی کے نام سے، حتیٰ کہ نبی کے نام سے بھی ذبح نہیں ہوگا، اللہ کے نام سے ہی جانور ذبح ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے غوث پاک کے نام پر بکرا ہم خرید کر کے لائیں، 11ویں کا بکرا ہے۔ ایسے ہی ہم مسجدوں کو بھی تو نام رکھتے ہیں، یہ مدینہ مسجد ہے، کوئی مکہ مسجد ہے، کوئی الگ الگ ناموں سے مسجد ہیں، لیکن ہوتی کیا ہے مسجدیں سب اللہ کی ہیں، اللہ کی ہیں، اگرچہ نام دے دیا گیا ہو۔ کچھ خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ 11ویں میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم 11ویں کرتے تھے تو چاہے وہ قرضہ لے کر کے ہی وہ کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے قرض میں ڈوب کر کے 11ویں کرنا۔ اور دکھاوے اور ریاکاری کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ سارا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اگر اللہ کے تقرب کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے یقیناً اس کا اسے ثواب ملے گا۔ اور بعض لوگوں نے اس کو فیشن بنایا ہے، سود کے پیسے، دھوکہ دیے ہوئے پیسے، 2 نمبر کے پیسے سب لا کر کے جمع کرو اور 11ویں کی دیگیں بناؤ۔ یہ سخت حرام ہے، اس طرح سے بنانا بھی جائز نہیں اور ان کا ایک لقمہ کھانا بھی جائز نہیں۔ لوگ اس سے بچیں، کیونکہ یہ اولیاء کے نام پر ایک بہت بڑا غلط کالا دھندا ہے، بزنس ہے۔ اگر تمہارے پیسوں میں ذرا برابر شبہ ہے تو قسم رب ذوالجلال کی، اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے ایسا پیسہ کبھی استعمال نہ کرو۔
ایسا پیسہ کبھی استعمال نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جو سود کھاتا ہے، جس کو بیاج کا ہو، انٹرسٹ کا ہو، کوئی بھی نام دے دو، وہ اگر مسجد میں آ کر کے وضو بھی کرتا ہے تو گویا کہ وہ خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ پیر دھوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کے متعلق سخت وعیدیں آئی، ایسے مال سے نہ 11ویں قبول ہے نہ کوئی قربانی قبول ہے۔ پاک پیسے ہوں، اچھے طریقے سے اگر کرنا چاہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں کا اتنا احترام فرماتے، جو توشہ شریف روے کا بناتے تھے، آپ اس کا ایک دانہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، اور کہتے اگر میرا بس چلے تو میں پلکوں سے اٹھاؤں، اس لیے کہ اس کو نسبت دی گئی ہے غوث پاک سے۔ تو یہاں پر بے حرمتی بھی نہ ہو، 11ویں کے نام پر کھانا پکانا اور گٹروں اور نالیوں میں بے حساب کھانا پھینک دینا، یہ سخت ناجائز عمل ہے۔ جو خرافات ہے میں اس کا رد ضرور کروں گا، میں اس کی مذمت ضرور کروں گا۔ سنیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے دریغ ادھم یعنی مچائیں اور بہت سارے ہلا شور مچا کر کے جو چاہے وہ کرے، ہرگز نہیں۔ جو صحیح طریقہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے اسی طریقے سے کریں، یقیناً آپ کو فیضان غوث اعظم ضرور میسر ہوگا، ضرور ملے گا۔ سلطان الاولیاء کی وہ بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے میرے سلسلے میں داخل ہونے والا مرید، غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونے والا مرید، آپ فرماتے ہیں اگر وہ مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا ستر کھل جائے میں وہیں سے اس کے ستر پوشی کروں گا، میں اس کے ستر کو چھپاؤں گا۔ اور پھر فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا ہر مرید جو ایمان پر مرا ہو، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ سلطان الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو قادری سلسلے میں داخل ہوئے، ان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان پر انتقال کیا ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ اور اسی لیے ہمارے مرشد گرامی نے فرمایا ہے اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے کھلی ہوئی ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ عزیزان گرامی، یہ فرامین فضیلت میں ہو گئے مریدوں کی۔ لوگ مرید ہو کر یہ کہتے ہیں اب میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا غوث پاک بھی نہیں جائیں گے، میں اگر مشرق میں ہوں وہ مغرب میں ہے وہیں سے میری مدد بھی کریں گے۔ یہ سب فضیلتوں پہ بات ہوئی، لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں، آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر غوث پاک نے فرمایا میرے مریدوں میں سے جو نماز کو ترک کرتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ لایا جائے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ غوث پاک نے یہ بھی فرمایا اس پر بھی عمل کرو، 11ویں جتنے آپ زور و شور سے مناتے ہو اس سے افضل، اس سے مستحب ہے نمازوں کی پابندی بھی کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کا فیض ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، غوث پاک سے ہماری نسبتوں کو قائم و دائم رکھے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کے غلاموں میں زندہ رکھے، اولیاء کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے، گستاخان اولیاء کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے، دشمنان اولیاء سے ہم سب کو دور فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، جتنے حاضرین ہیں، مسلین ہیں، سامعین ہیں، سامعات ہیں، سب کو مولا قادری سلسلے میں مولا ان کا جو فیض ہے سلطان الاولیاء کا ہر ایک کے سینے پر تو نازل فرما دے، ہمارے گھروں میں جلوہ غوث اعظم نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرشدی اختر رضا سیدی